یسوع مسیح خدا سی ملی کارسته یسوع مسیح تمام گناه کو بخش دیا یسوع مسیح تاریکی کی طاقت دود کی یسوع مسیح بچا ان کا بچا مسیح خداوند ہے. بابل کے برج کی لعنت کو توڑ دیں جو خدا کی مخالفت کرتا ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم تمام رویا زمین پر پراگندہ ہو جائیں. اس لیے اس کا نام بابل ہوا کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام رویا زمین پر پراگندہ کیا. سیلاب کے بعد نوح کے 3 بیٹوں سم، یافت اور حام کی اولاد بہت زیادہ ہو گئی اور وہ مختلف ممالک اور نسلی گروہوں میں بکھرے ہوئے رہتے تھے. نوح کی اولاد بتدریج مشرق کی طرف چلی گئی یہاں تک کہ وہ سنار کے میدان تک پہنچ گئے اور وہیں سکونت اختیار کی. پہلے تو سب ایک ہی زبان بولتے تھے. نوح کی اولاد نے سونار کی سرزمین میں جمع ہو کر کہا، آؤ ہم سب مل کر اینٹوں کو مضبوط بنانے اور ایک بڑا قلعہ اور ایک برج بنانے کے لیے کام کریں اور آئیں ہم مینار کی چوٹی کو آسمان کی طرف بلند کریں اور اپنا نام دنیا پر روشن کریں. اب سے ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے. آئیں ایک ساتھ رہیں اور اچھی زندگی گزاریں. اگر ہم افواج میں شامل ہو جائیں تو ہم کیا نہیں کر سکتے. آئیے یہ دکھائیں کہ ہم خدا کے بغیر اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اسی طرح نوح کی اولاد میں سے بہت سے لوگ تکبر اور کفر میں پڑ گئے، خدا کا انکار اور مخالفت کی. اصل میں انسانوں کو خدا کی صورت میں تخلیق کیا گیا تھا اور وہ روحانی مخلوق ہیں جو خدا کے ساتھ رہتے ہیں. خدا کے بچوں کے طور پر ہم نے پوری زمین کو خوشحال اور بھرنے کے لیے خدا کی نعمت حاصل کی ہے. تاہم پیدائش 3 باب کے واقعہ کے ذریعے لوگ شیطان کے فریب میں پڑ گئے جس نے پوری دنیا کو دھوکہ دیا. تمام لوگ جو خدا کو چھوڑ دیتے ہیں وہ مغرور ہو جاتے ہیں اور انسانیت پرستی کے ساتھ رہتے ہیں جو کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے. اگر آپ پیدائش 11 باب پر نظر ڈالتے ہیں تو خدا کی طرح بلند ہونے کی خود غرض خواہش رکھنے والے لوگ بابل کے مینار کی تعمیر کے لیے اکٹھے ہوئے. بدعنوان لوگ شیطان کے پیروکار بن گئے جس نے کہا ہم خدا کے بغیر اچھی طرح رہ سکتے ہیں اور بے ایمانی کی تحریک کو جنم دیا. آئیے مزید کوشش کریں. اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو آپ ایک قلعہ اتنا اونچا بنا سکتے ہیں کہ وہ آسمان تک پہنچ سکے. لوگوں نے شیطان کی سرگوشی کو سنا. خدا کی طرح بنو اور بکھرنے سے بچو اور بابل کے مینار کو تعمیر کرنے کے لیے سخت محنت کی جو خدا کی مخالفت کرتا ہے. اب کیا بابل کا مینار اچھی طرح سے بنایا گیا تھا؟ خدا نے ان قلعوں اور میناروں کو دیکھا جو لوگ تعمیر کر رہے تھے اور یہ کہا وہ بابل کے مینار کی تعمیر کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک قوم ہے اور ایک ہی زبان ہے. مستقبل میں جب تک ان کی زبان ایک ہے
وہ بلا جھجک کچھ بھی کریں گے، تو آؤ ہم نیچے جائیں اور ان کی زبان کو الجھائیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہ سکیں۔ خدا نے لوگوں کی زبانوں کو الجھا دیا۔ براہ کرم مجھے کچھ اور اینٹیں لا دیں۔拿点松香过来。 Скорей, скорей, торопитесь! Вы слишком медленно. 急いで遅いよ。 زمین پر کیا ہو رہا ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ بالآخر انہوں نے کلا بنانا بند کر دیا اور پوری دنیا میں منتشر ہو گئے، کیونکہ خدا نے لوگوں کی زبان کو الجھا دیا تھا۔ اس لیے اس شہر کو بابل کہا گیا۔ بابل کے برج کی لعنت کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے دیے گئے خیالات سے ہے۔ اس نے ہمیں اپنی زندگیاں بابل کے برج کی تعمیر کے لیے وقف کر دیں، جو جلد ہی گر جائے گا۔ لہٰذا مسیح کے بغیر خدا کی طرف سے دیا گیا عہد، پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت، ہم ایک غیر متوقع زندگی گزارتے ہیں۔ نیز بابل کے برج کی لعنت کی وجہ سے لوگوں کو زبان کے تناؤ کا سامنا کرنا پڑا، جہاں زبانیں الجھ گئیں اور وہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر سکتے تھے۔ شیطان کی حکمت عملی کی وجہ سے لوگوں نے بابل کے مینار کو بنانے کی ناکام کوشش کی اور بالآخر سب کچھ کھو دیا۔ یہاں تک کہ جو لوگ قریبی تھے انہیں الگ ہونا پڑا، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آخر میں لوگ دکھی، اداس، اکیلے اور تنہا محسوس کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے بابل کے برج کو خدا کے بغیر اچھی زندگی گزارنے کے لیے بنایا تھا، وہ پیدائش 3 باب کی لعنت کو بھول گئے۔ پیدائش 3 باب کی لعنت کو اصل گناہ بھی کہا جاتا ہے۔ تمام لوگ شیطان کے ان جھوٹوں سے دھوکہ کھا گئے ہیں جو پیدائش 3 باب میں ظاہر ہوئے۔ خدا کو چھوڑ دیں، گناہ کی طاقت سے جکڑے ہوئے ہیں اور اپنی پوری زندگی شیطان کے غلام کے طور پر گزارتے ہیں، جس کے پاس موت کی طاقت ہے۔ لہٰذا خدا اس زمین پر اصل گناہ کے مسئلے کو جو تمام انسانوں کو متاثر کرتا ہے کو حل کرنے کے لیے آیا۔ اس نے ہمیں پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت کے مطابق مسیح نجات کا راستہ عطا کیا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے دی گئی خوشخبری پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت کے ذریعے پیدائش 3 باب میں لعنت سے بچ گئے کے پاس جوابات اور فتوحات ہوں گی۔ کیا ہم مل کر مسیح کا نام پوری قوت سے پکاریں، وہ حقیقی بادشاہ جس نے شیطان کا سر پوری طرح کچل دیا، حقیقی کاہن جس نے تمام مسائل حل کیے، اور حقیقی نبی جو خدا سے ملنے کا راستہ ہے؟ یسوع ہی مسیح ہے۔ میں خدا کا فرزند ہوں۔ تمام مشکلات ختم ہوئی۔ اے شیطان دور ہو، روح القدس سے معمور ہوں۔ عالمی انجیلی بشارت زمین کی انتہا تک میں خدا کا گواہ رہوں گا۔ خدا اپنے فرزندوں سے کہتا ہے، پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت کے مسیح سے شیطان کے سر کو کچل دو۔ اگر میں بابل کے برج کی لعنت کو ختم کر دوں جو خدا کی مخالفت کرتا ہے، اپنی روح میں مسیح کے نام کے ذریعے خدا کے روح القدس، خدا کی بادشاہی آئے گی اور میں روحانی چوٹی بن جاؤں گا اور دنیا کو فتح کروں گا۔ میں یہ حکم مسیح کے نام پر دیتا ہوں، خدا کے روح القدس، بابل کے برج کی لعنت جو میری روح کو سخت کرتی ہے اور میرے دل کو پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت کے خدا کی مخالفت کرنے کے لیے سخت کرتی ہے، یسوع مسیح کے نام پر بکھر جائے گی۔ میں آپ کو برکت دیتا ہوں کہ آج مسیح کا لباس پہن کر
خدا کے ایک فرزند کی شناخت اور اختیار کے ساتھ کھڑے ہو کر اور 237 ممالک کے لیے ڈائسپورا مشن عالمی انجیلی بشارت کی طرف اعتماد کے ساتھ چلتے ہوئے روحانی سربراہی اجلاس بنے۔ زندہ خدا پیدائش 30 باب کی 15ویں آیت کی خوشخبری کے ساتھ جو تو نے مجھے دی، مجھے اپنے فرزند کے طور پر شناخت اور اختیار دینے کے لیے تیرا شکریہ۔ مجھے اپنے اندر بابل کے برج کی لعنت کو ختم کرنے کی روحانی جنگ میں فتح حاصل کرنے کی اجازت دے جو تیری مخالفت کرتا ہے۔ مجھے روحانی سربراہی اجلاس بننے دے جو 237 اقوام کے لیے ڈائسپورا مشن کو پورا کرتا ہے۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں، آمین۔